جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، ٹھیک ہے، ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کر دیا انہیں، مطلب یہ کہ انہیں پورا 10 رات۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ اب یہ جو ہے نا، ہم پہلے لفظی معنی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم معنی سمجھیں گے تو اور اچھی بات ہو جائے گی۔ وعدنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ہم نے وعدہ فرمایا۔ موسیٰ، یہاں پر یہ جو موسیٰ ہے یہ مفعول بہی ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ موسیٰ کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہی ہو جائے گا، اور مفعول بہی ہے تو یہ موسیٰ جو ہے یہ اسم مکسور ہے۔ اسم مکسور کا کون اعراب بتائے گا کہ اس کا کیا اعراب پڑھا جاتا ہے؟ لطیف نواز صاحب آپ بتائیں گے کہ اسم مکسور کا اعراب کیا ہے؟ لطیف نواز صاحب کو آواز آ رہی ہے یا چلو رضوان بھائی آپ بتائیے۔ حضرت یہ تقدیری ہوتا ہے اس میں، ہاں، تینوں حال تو میرا تقدیری پڑھا تو جاتا ہے، حالت ٹھیک ہے میں نا؟ تبدیلی ہوتی ہے ہاں، جی۔ 30 لیلۃ، اب یہ جو 30 ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ 30 یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ ذوالفقار بھائی بتا پائیں گے؟ جی ذوالفقار بھائی، 30 بنے گا نا عدد اور تمیز، عدد اور ہیں تمیز جی؟ بنے گا۔ ہاں وہ تو بنے یہ گا، لیکن ممیز پھر کیا اور بنے گا؟ تمیز بنے گا۔ ممیز تمیز بن کر پھر کیا بنے گا؟ اس کا ممیز تمیز بن کے معہول لگ رہا ہے مجھے جمع حضرت، جمع سالم، حضرت جمع ہمیں مکسر سالم نہیں ہوگا؟ جمع سالم تو ہے، جمع سالم تو میں بھی سمجھ رہا ہوں، جمع سالم ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ یہ 30 جو ہے ظرف تو نہیں ہے، یہ جمع ظرف تو نہیں ہے، ہے جی؟ ظرف تو نہیں بنے گا۔ ظرف تو ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مفعول فی بنے گا پھر۔ اس میں بھی وہ نصب آ رہا ہے نا، نصب آ رہا ہے ان میں اچھا، دونوں پر۔ 30 پر جو یہ 30 پر یہ نصب ہے یا حالت جری ہے یا حالت نصبی ہے؟ 30 میں حالت نسبی آئے گی، نسبی آئے گا جری جی، تو نہیں، حالت حالت نسبی نسبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون پر فتح اس لیے؟ نہیں، نہیں حضرت، وہ اس لیے کہ پیچھے یہاں پہ موسیٰ تو یہاں فاعل ہے نا، تو یہ پھر مفعول آئے گا یا مفعول بہی آئے گا۔ وہ تو موسیٰ مفعول بہی ہے۔ موسیٰ تو موسیٰ آلریڈی مفعول بھی ہے، اچھا مفعول آگے مفعول بہی معہول حضرت موسیٰ ہو گیا۔ ہوتا ہے۔ جی جی کیونکہ یہ وعدہ کرنے والا تو اللہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر رہا ہے۔ ہاں موسیٰ، اللہ حافظ، صحیح وہ مفعول آ جائے گا، تو یہ موسیٰ مفعول بہی بنے گا، اور یہ ممیز اور تمیز بن کے بھی مفعول بہی ثانی بنے گا۔ ہاں، مفعول بہ ثانی بنے گا، بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح بتایا، کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے، افعال جی قلوب جی میں سے ہے، اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مفعول، اور یہ جو ہے نا کیا ہے کہ کون سا ہے کہ بھائی متعدی بدو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا باشد ہے، یا متعدی بدو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا نہ باشد ہے؟ یعنی دو مفعولوں میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا ہے، جہاں پر جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہاں پر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ثلاثین اکیلا آئے گا تو کچھ نہیں پتہ چلے گا نا، لیلۃ اس کی تمیز آئے گی تب ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا ابھی۔ جی جی، ہمارے لطیف نواز صاحب یا نوشین بہن یا اور جتنے بھائی ہمارے موجود ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ حضرت جو میں نے سمجھا ہے اس میں یہی سمجھا ہے کہ وعدنا جو ہے وہ تو ہمارا بن گیا ثلاثی مزید فی کا، ٹھیک ہے، یہ فعل بن گیا، موسیٰ جو ہے اس میں وہ ہو گیا مفعول بھی ہو گیا، اور ثلاثین جو ہے وہ مفعول ثانی ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی رضوان بھائی، آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی بات؟ رضوان بھائی موجود ہیں، انجینئر رضوان صاحب؟ جی 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 بالکل حضرت موجود ہے، بس کیول بند کرے رہتے ہیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو کلاس۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، چلے ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، آ جائے۔
اور ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے 30 راتوں کا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ویسے مانا ہونا چاہیے وَأَتَمَّمْنَاهَا، تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ہم نے پورا کیا. ٹھیک ہے نا. بِعَشَرٍ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بِعَشَرٍ کا مطلب 10 راتوں کا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس کے رب نے، یعنی کہ پھر کیا معنی بنے گا کہ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور انہوں نے 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا، تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو اس کے رب کا، یعنی یہاں پر ہی ضمیر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. تو مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا 40 راتوں کا، وہ پورا ہو گیا. تمام مانے پورا ہو گیا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، سے یہاں پر یہ جو لأخیہ ہارون، ذوالفقار بھائی تو بتا پائیں گے مجھے امید ہے. آپ میں سے کوئی اور بتائے گا کہ لأخیہ ہارون یہ ترکیب میں دونوں کیا واقع ہو رہے ہیں؟ ہارون جو ہے یہاں پر یہ حالت جری میں ہے کہ حالت نسبی میں ہے؟ ہارون حضرت جو ہے یہ حالت جزی میں ہے. وہ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو ہے بدل ہے حضرت. ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوگی. ماشاءاللہ. یہ اخی ہے جو ہے نا، اخی ہے، یہ بن رہا ہے بدل مبدل منو بن رہا ہے، اور ہارون جو ہے نا بدل الکل بن رہا ہے. اور ہارون ویسے اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ کسرہ ہونا چاہیے، لیکن اس پر کسرہ ہے تو کسرہ، لیکن یہ کہ وہ فتح کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرا نائب رہنا. اخلفنی فی قومی، کہ میرا جو ہے نا کیا ہے کہ نائب رہنا میری قوم میں. وَأَصْلِحْ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اصلاح کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا. جی مختوم صاحب چلیں آگے چلتے ہیں. اور جو ہے نا کیا ہے کہ جب موسیٰ ہمارے رب کے وقت، ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوئے اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے رب نے کلام فرمایا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کروں. قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یہ کہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. سوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان قریب. ٹھیک ہے نا. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، بس جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے جَعَلَهُ دَكًّا، کہ بھئی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پاش کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو ہے نا کیا ہے کہ بے ہوش ہو کر گئے، وہ زمین پر گر گئے. اچھا. فَلَمَّا آفَاقَ، اور جب ہوش آیا تو عرض کی. قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں تیری طرف رجوع کر لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب فرمایا. آگے فرمایا کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت، موضع کے نصیحت کو کہتے ہیں. تختی الواح جو ہے نا یہ لوحوں کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. اور لکھ دیا ہم نے اس کے لیے کس کی؟ تورات کی تختیوں میں ہر شے سے واعظ کی طرف. وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. ٹھیک ہے جی. فخذھا بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں تیار کریں. جی
ہمارے سید سفیان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے بھی جو ہے نا کیا ایک سوال کیا کریں. چلیں انشاءاللہ جب کہ موقع ملے گا نا تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کی طرف ضرور آئیں گے. اچھا سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا. سأصرف عن آیاتی، اور میں نے اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دیا، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں. وَإِن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لاتے. وَإِن یروا سبیل الرشد ولا لا يتخذوه سبیلا، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کس کے لیے؟ یہ جو ہے دنیا دار لوگوں کے لیے ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس کے لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ان سے غافل رہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جو ہے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. حبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال برباد ہوئے. هل یجزون، انہیں ان کے اعمال، هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اب یجزون جو ہے یہ جمع اس کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہیں ان کے اعمال ہی کا جو ہے نا کیا ہے کہ بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے اعمال ہی کا کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا. یہاں پر رکوع پورا ہو گیا. اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ آگے مشکوٰۃ شریف کی طرف چلتے ہیں. جی مزید اگر کسی نے کوئی یہاں سے بات پوچھنی ہو وہ بے شک پوچھ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت 1 منٹ میں لے سکتا ہوں؟ جی جی جی. حضرت جو یہ بھی ابھی ہم پڑھ رہے تھے قرآن شریف کی آیت، تو یہ ہمارے دوست بھی سن رہے ہیں، وہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو آیت میں 40 دن کا جو وعدہ لیا گیا تھا وہ توریت کے لیے لیا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ آپ 30 روزے رکھیں، 30 روزے رکھ کے اس کے بعد کوہ طور پہ آئیں تو آپ کو جو ہے کتاب توریت عطا کی جائے گی. تو جی آپ جی نے موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے. اس کے بعد جب تو وہ جانے لگے کوہ طور پہ تو آپ نے مسواک کر لیا تھا. تو اسی لیے اچھا 10 دن اس کو اور بڑھایا گیا کہ نہیں 10 دن مزید اور روزے رکھیں، کیونکہ اسی روزے کی حالت میں ہی آپ کو بلایا گیا تھا. تو جی جی اسی جی لیے جو قرآن شریف میں 40 دن کا جو یہ وعدہ ہے وہ وہی 40 دن کا وعدہ بتایا گیا ہے. یہ تفسیر میں ماشاء آتا اللہ. ہے سر. جی جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مشکوٰۃ شریف کی طرف ہم چل رہے ہیں. اصل میں یہ بات یہی ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس کا مطالعہ ضرور کر لیا کریں، کہ اس کا تفسیر کا مطالعہ ضرور کر لیا کریں. اور مجھے جو ہے نا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مجھے ترجمے میں کوئی سوال نہیں ملتا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ حدیث وہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو تفسیر سے میں کوئی سوال اٹھا کر جو ہے کیا ہے کہ میں نے کہا چلو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ سوال تو آ جائے، پھر میں وہاں سے دے دیتا ہوں. تو میرے خیال میں کچھ دقت آپ کے لیے بنتی ہوگی. ایسا ہی ہے. حضرت سوال کس چیز کا مطلب یہ سمجھی نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ٹیسٹ میں کبھی سوال آتا ہے نا کہ جو خاص کے طور پر جو ہے نا کیا ہے کہ ترجمے سے سوال بن نہیں رہا ہوتا نا جب ٹھیک ہے تو وہ پھر میں کبھی کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ تفسیر سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ دے دیتا ہوں. وہ جی یا ذوالفقار بھائی. معنی جی دے دیتے ہیں اس کی معنی ہاں کیا ہے. اصل میں یہ ہے نا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بالفرض میں قرآن پاک کا معنی قرآن پاک کا کوئی لفظ اٹھاؤں اور اس کا جان بوجھ کر میں غلط ترجمہ کروں کہ 2 غلط ترجمے ایک صحیح ترجمہ ہو تو پھر تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے سوال بناؤں کہ جس میں بھی گناہ گار نہ ہوں اور آپ کے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا آپ کی ذہنی آزمائش بھی بڑھ جائے. ٹھیک جزاک. جی ذوالفقار بھائی کیا خیال ہے؟ جی صحیح. اچھا جی اب ہم ذرا چلتے ہیں کہ بھائی 732 731 ہم نے پڑھ لی تھی نا. جی جی حضرت یہ پڑھ لی تھی. 32 پڑھنی ہے 32. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشر الاشعار فی المسجد.
عن تناشد الاشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وان يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. حضرت عمر ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے یعنی کیا ہے کہ وہ اپنے دادا سے، ٹھیک ہے نا جی، حضرت شعیب اپنے والد صاحب سے اور وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں قال، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، یہ قال جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پیچھے کی طرف کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اشعار پڑھنے سے کیا فرمایا، مسجد میں منع فرمایا ہے. اور وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ بیع کا منع ہوتا ہے بیچنا، اشترا کا منع ہوتا ہے خریدنا، تو مطلب یہ کہ اور خرید و فروخت سے منع فرمایا. اصل میں پھر یہ عبارت یوں بنے گی نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المسجد ونہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن البیع والاشتراء فیہ. اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، سید سفیان صاحب سے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ سفیان صاحب موجود ہیں آپ؟ السلام علیکم سفیان صاحب، سید سفیان صاحب السلام علیکم. آپ نے میسج کیا تھا تو اس وجہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اچھا موجود نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ جو فی ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ نہا کے متعلق بنے گا، یعنی یوں عبارت بنتی ہے، میں بنا دیتا ہوں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن البیع والاشتراء فی ہے. اس میں سے یہ جو فی ہے یہ کس کے متعلق بنے گا؟ ہمارے ذوالفقار بھائی جس کو آتا ہے. جی جی مسجد کے متعلق، مسجد کے متعلق نہیں بنے گا حضرت، مسجد میں. ہاں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ یہ تو ہی یہ مسجد پہ لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ متعلق کس کے بنے گا، یعنی ظرف لفظ متعلق بناتے ہیں نا ہم، یہ کس کے متعلق بنے گا؟ اشعار کے متعلق بنے گا. اس کے متعلق اشعار اشعار کے بیع والاشتراء. اصل میں ذوالفقار بھائی ہمارے رہنمائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت نہیں کے یہ جو متعلق ہوگا غالباً. ہیں جی ایک منٹ یعنی ذوالفقار کہ بھائی، جار مجرور نہیں بنا. جی ہاں ایک منٹ ذوالفقار بھائی، ایک منٹ حسن بھائی کو بولنے دیں. جی حسن بھائی، جی حسن بھائی یہ حضرت فرمانے دیجیے ذوالفقار بھائی کو. نہیں آپ بتائیں، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ضرور بتائیں آپ، پھر اس کے بعد میں ذوالفقار بھائی کے پاس جاتا ہوں. یہ جار مجرور کس کے متعلق بنیں گے؟ حضرت ذوالفقار بھائی کو بتانے دیں. نہیں اب آپ ہنسیں، آپ بتائیں اب. حضرت اس ٹائم سے میں سن نہیں رہا تھا حضرت، اسی لیے معذرت چاہتے ہیں، ابھی آیا جسٹ. ذوالفقار بھائی جی سر. جی بتائیں. تو پتا تو مجھے بھی نہیں ہے نا، لیکن یہ ہے کہ جو جار مجرور ہوتا ہے فعل کے متعلق ہی بنتا ہے یا شبہ فعل کے متعلق، تو اس کے پیچھے بیع فعل ہے اور اشتراء فعل ہے، تو لازم بیع کے بعد بنے گی، کیوں اشتراء اور بیع دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، دونوں پر ایک ہی حکم آئے گا نا. فی ہے ہاں یعنی کہ بیع کے متعلق بنے گا نا. بے فعل تو نہیں ہے. بیع یہ خریدنا فعل نہیں ہے، ہاں فعل خرید و کہاں ہے؟ فروخت اشتراء. جی فعل تو نہیں ہے نا یہ. حضرت یہ جو اپنا ہوتا ہے ظرف بیع لفظ ہوتا ہے، بیچنا اور اشتراء. یہ پھر اس مصدر ہے نا، کے مصدر کے متعلق پایا جاتا ہے، مصدر ہے. اچھا یہ مصدر ہے، نہیں تو پھر یہ ظرف بنے گا. مستقر بنے گا نا، تو پھر اس کے ثابت نکالنا پڑے گا اس کا جو نہیں معذوف. یہ بے اور اشتراء کے متعلق بنے گا، لیکن اصل ہاں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو کہنا نہیں آیا، آپ نے کہنا چاہیے تھا کہ اچھا یہ بے اور اشتراء جو ہے نا یہ مصدر ہے، اور مصدر کے جو ہے نا مصدر کیا ہے، ہے کہ متعلق، کیونکہ مصدر میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے. مصدر میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے بالکل. ہاں ہاں آپ کو یعنی مطلب یہ صحیح. کہ آپ کہہ تو صحیح رہے تھے، لیکن یہ کہ آپ کو ہاں جو ہے جی نا کیا ہے کہ وہ کہنا نہیں آ ڈیفینیشن رہا. کرنے نہیں آتی. ہاں ہاں چلو صحیح کوئی صحیح بات نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اور جو ہے نا کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتحلق الناس یوم الجمعہ قبل صلاۃ المسجد، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ جمعہ یعنی یوم جمعہ کے دن، جمعے کے دن قبل الصلاۃ نماز سے پہلے ہلکا بنانے سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ منع فرمایا.
آپ مائک میوٹ کریں لفکار بھائی. جو ہے نا ہلکا بنانے سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا ویسے ان یتحلق الناس، ان یتحلق الناس جو ہے آپ میں سے کوئی جی بتائے گا کہ یہ کس طرح مفعول بہی بنے گا؟ یہ بنے گا مفعول بہی، لیکن کس کا بنے گا؟ چلو یہ بتا ہے مفعول بہی. ہمارے رضوان بھائی آپ بھی ماشاءاللہ کچھ اس میں حصہ لیجیے. رضوان بھائی موجود ہیں؟ جی بالکل حضرت، میں موجود رہتا ہوں حضرت. ہاں جی جی یہ آپ سر پھر بتائیے پورا کہ جملہ بن کے بنے گا. ان یتحلق یتحلق الناس، یہ نہا کا مفعول بہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس طرح بنے گا؟ مطلب یہ کہ سر یہ جملہ بن کے نہیں بنے گا. یا یتحلق الناس، الناس اس کا فاعل ہے ہاں اور یہ فعل ہے. جملہ بنے گا، لیکن اس کو اسم کس طرح بنانا ہے؟ جو تعویل مصدر میں ہوتا ہے نا، ان جس پر فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کو تعویل جی مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اب یوں ہم جی کریں گے کہ یتحلق، یہ جو یتحلق ہے یہ جی کس کا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مضارع ہے. یہ مضارع ہے باب تفاعل کا، جی ٹھیک ہے نا. تو اب کیا بن جائے گا؟ اب ہم اس کو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو فاعل کی طرح مضاف کریں گے، مصدر کو فاعل کی طرح مضاف کریں گے. تو مصدر اس کا کیا بنے گا؟ یعنی نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحلق الناس، تحلق الناس، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے. تو دیکھو نا ہم معنی کیا کر رہے ہیں، ہم نے معنی یہ معنی کر رہے ہیں. دیکھو کہ نا اس کا ہلکے نہ معنی کر رہے ہیں، بنائیں. مصدر والا معنی کر رہے ہیں. ہم اس کا معنی ہاں مصدر والا کر رہے ہیں. دیکھو کہ کہ رسول لوگ اللہ ہلکے نہ نبی، بنائیں. ہاں یہ کہ ہلکے بنا، یہ کہ ہلکے نہ بنا، یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لوگوں کے ہلکے بنانے سے جمعے کے جی دن قبل صلاۃ فی المسجد، کہ بھئی نماز سے پہلے مسجد میں، جی نماز سے پہلے مسجد میں. تو اب یہاں پر سید سفیان صاحب موجود ہیں؟ سید سفیان صاحب جی حضرت. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے سوال کیجئے، یہ جو فی المسجد ہے یہ کس کے متعلق بنے گا؟ فی المسجد میں یہ حضرت ایک سیکنڈ میں حدیث کی بک کھول لیتا ہوں. حدیث نمبر 732. فی المسجد حلقے کا جی مطالعہ ہمارے بنے گا مطلب 9 کا بک ہے، 9 کا. یہ جو فی المسجد ہے نا، فی المسجد ہے، یہ جار مجرور ہو کر کس کے متعلق بنے گا؟ حلقے کا مثلا حلق کا ہاں وہ ماشاءاللہ، یتحلق. واہ بہت زبردست، بہت زبردست. ان یتحلق فی المسجد، یہ کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ ہلکا بنانا مسجد میں. ماشاءاللہ بہت سر زبردست، یہ بہت خوب. کس قسم کے ہلکے کی بات ہو رہی؟ کون سا ہلکا نہ بنایا جائے؟ یعنی کہ یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے. اصل میں بات یوں تھی نا کہ اس ٹائم میں منافقین جو تھے نا وہ بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے جی نا. منافقین جی جو ہے نا کیا ہے کہ بہت زیادہ تھے، اور جب وہ بیٹھتے تھے تو آپس میں جی کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح باتیں بھی کرتے تھے. اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہاں نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ اس ٹائم جو ہے نا کیا ہے کہ منافقت کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا تھا. جی سمجھائی بات. آج کل بھی منافقت کا بہت زیادہ اندیشہ کس طرح ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں نا، جو خاص کر کے دیوبندی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے آتے ہیں، نماز سے پہلے آ کر کہ جو سادہ لوگ مزاج بندے ہوتے ہیں ان سے مل بیٹھ کر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے پہلے جی. بیٹھتے ہو تو بعد میں بیٹھتے ہیں. پہلے میں ہاں بیٹھتے ہیں بعد میں بات بھی. جی جی جی. اچھا دیوان ابھی ہو رہا تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سفیان صاحب آپ نے نہیں بتایا، ماشاءاللہ آج لطیف صاحب نے بتا دیا. حضرت میں کو حدیث ہی نہیں دی، کون سی حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ سو وہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رات میں نے آپ کو لفظ کہا تھا، وہ حسن بھائی نے نوٹ کر لیا ہے. تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ حسن بھائی کو میں کہوں گا کہ وہ اپنی میموری سے نہیں، اپنی میموری سے نکال دیں، اپنے ایک مرتبہ کا ابھی میموری سے نکال دیں یہ لفظ. ٹھیک ہے، آپ کی میموری میں نہیں ہونا چاہیے لفظ ابھی. حسن بھائی
आगे हजरत। हाँ नहीं नहीं अब बिल्कुल खामोश। वअन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम मन यबीउ औ यतबाउ फिल मस्जिद फक़ूलू ला अरबाह अल्लाह। ये अरबाह ये कौन सा सीगा है? हमारे नौशीन बहन बताएगी जी। अरबाह कौन सा सीगा है? अरबा अमर का सीगा है, नहीं ला आ रहा है ना इससे पहले, तो लाए लाए नफी आ रहा है। जी 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 तो किसका बनेगा ये? वाहिद का हजरत, कौन सा वाहिद का? वाहिद मुज़क्कर हाजिर जुल्फकार नहीं। भाई रहनुमाई करें। जी हम लोग को जुल्फिकार भाई तो जी बड़े जी बड़े सवालों के लिए हजरत। जी 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 आप जी जी बोलो बोलिए जी जी बोलिए। जी जी ये फेले वो माजी जो है मारूफ, और ये हो जाएगा गायब के लिए वाहिद गायब। हाँ और अफअला फेल कौन सा बाब कौन सा होगा? बाब बाब इफ़आल बाब नो इफ़ाल माशाल्लाह बाब माशाल्लाह इफ़ाल बहुत खूब जी हाँ बहुत बाब खूब। इफ़आल। जी 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 बिल्कुल। हजरत असल में हजरत ये है कि रिजवान भाई आप जो है ना वो माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये खोलता हूँ तो आप जो है ना ये थोड़ा इसमें छुप जाते हैं, उसमें मैं फुल स्क्रीन करता हूँ ना तो आप जो है ना क्या कि जी छुप जाते हैं इसमें, वो इस नहीं वजह हजरत से मैं जो है ना वहाँ छुप जाता हूँ, लेकिन आप अब निगाहों में रखें मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप निगाह में अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह कोई बात जी 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 नहीं। ठीक है जी। ला अरबा जी अरबहा नहीं हजरत जी जुल्फकार जी भाई बड़े बड़े सवालों के लिए हैं जो हम लोगों से हल ना हो सके, और बाकी छोटे चलें छोटे सवालों के लिए हम लोग को ही याद करते रहें। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। जी 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 नसीर में हजरत ये सुलासी मजीद फी से फिर है, मतलब कि इसमें हमजा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है फिर। अच्छा वायदा रअयतुम मन यंशद फी दालतिन फकूलू ला रद्दल्लाहु अलैका। अब इसका माना ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इदा रअयतुम देखो मैं यबीयो, ठीक है ना जी, कि जो मस्जिद में क्या कर रहा है? खरीदो फरोख्त कर रहा है। समझ में आई बात? तो यबीयो माना बेच रहा है, या तबाओ आपस में एक दूसरे में जो है क्या है कि बेच रहे हैं। फिर मस्जिद में फकूलू तो आप कहें, ये कूलू जो है ना क्या है कि कुल मजदर का सीगा है कूलू। ला अरबाहो कि अल्लाह तबारक व ताला तुझे तेरी उसमें क्या कहते हैं तिजारत में नफा न दे। व इदार आए तुम और जब तुम देखो, ठीक है ना जी, मैं यनशद्दा के जो है ना क्या है कि अपनी घूमी हुई चीज का ऐलान कर रहा है, तो तुम कहो कि अल्लाह तबारक व ताला तुझे तेरी चीज जो है ना क्या है कि वापस न दे। ला रद्दल्लाहु अलैका कि अल्लाह तबारक व ताला तुझ पर तेरी चीज को न लौटाए। जी उसके बाद जो है ना क्या है कि ये 3 हदीसें हो गई। अब हम जो है ना क्या है कि आगे चलते हैं जरा, काफी टाइम भी हो गया है निसाब उसूल हदीस की तरफ। यही है ना हजरत? हाँ जी हाँ जी तीसरा सबक यही है ना? जी जी। हाँ ये कल मेरे ख्याल में ये हुज्जियत हदीस पढ़ ली थी। हुज्जियत ये हदीस पढ़ ली थी ना हमने? हाँ तदवीन हदीस है सर, तदवीन हदीस। हाँ तदवीन हदीस जी। तदवीन हदीस यानी हदीस को जमा करना। हदीस को जमा करने का सिलसिला ओहद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर तबा ताबईन तक मुसलसल जारी रहा। अगरचे इब्तदाई दौर में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अहादीस लिखने से मना फरमा दिया था, क्योंकि इब्तदाई दौर कुरान आयात कुरानिया के नुज़ूल का दौर था। लिहाजा उस दौर में सिर्फ कुरान करीम को ही ज़ब्त तहरीर में लाना अहम तरीन काम था, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहादीस लिखने से मना फरमाते थे ताकि कुरान और हदीस में इल्तिबास न हो जाए। चुनाचे इब्तदा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इब्तदाअन, यहाँ पर जो है ना ये इब्तदाअन हमदे पर जो है ना कि दो ज़बरें होने चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। बहरहाल इब्तदाअन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वला तक्तुबु अन्नी
ومن كتب عني غير القرآن فليمحو یعنی اس کو مٹا دے، میرا کلام نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے سن کر لکھا وہ اسے مٹا دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ہی نزول قرآن کا سلسلہ ختم ہوا اور التباس کے خطرات باقی نہ رہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان رجل من الانصار یجلس الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیسمع منه الحدیث فیعجبه ولا يحفظه فشکا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال استعن بيمينك واوما بيده الى الخط۔ انصار میں سے ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنتا اور خوش ہوتا اور انہیں یاد نہ رکھ سکتا، تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی۔ فشکا، اصل میں یہ جو شکا جو انہوں نے لکھا ہے نا یہ صحیح نہیں لکھا، انہوں نے کہا فشکایا مطلب یہ کہ اس پر کھڑی زبر آتی، فشکا جو اگر کہیں گے تو یہ بن جائے گا تسنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ جی ذوالفقار بھائی ایسے ہی ہے ذوالفقار بھائی؟ سر میں ادھر توجہ میری ہے، میں ادھر آ رہا تھا باہر پیدل چل کے۔ رضوان بھائی ہماری اس میں تھوڑی ہیلپ کریں۔ رضوان بھائی سن رہے ہیں؟ جی یہ جو شکا انہوں نے لکھا ہے یہ درست لکھا ہے یا تھوڑی ان سے غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ الف نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخر میں، کیونکہ یہ مکسورہ ہوگا نا۔ ہاں شاکا یا ہونا چاہیے، شاکا یا مطلب یہ کہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ یا پر کھڑی زبر ہوتی تو شکا بن جاتا۔ اب یہ جو فشکا جو لکھا ہوا ہے نا تو یہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو ویسے آتا ویسے لفظ تو بنے گا شکا، یہ تو صحیح ہے، شکا لفظ بنے گا، لیکن یہ کہ اس کی صورت یہ نہیں بنتی۔ تو میں حیران ہو گیا تھوڑا جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح، پھر ترجمے میں خود واضح ہو گیا۔ اچھا جی، اس نے کہا جی نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو اور ساتھ ہی اپنے دست مبارک سے لکھنے کا ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ یہ جو اوپر جو ہے یہ حدیث کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، نے کہا جی پھر جو ہے کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ بھئی مجھ سے تم جو ہے کیا ہے کہ کوئی چیز نہ لکھو، اس کو یہ بتایا جائے کہ پھر تو جو ہے کیا ہے کہ تمہارے نزدیک حدیث بھی جو ہے کہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے جی۔ کیسے رضوان بھائی؟ جی حضرت، اور خاص بات اس روایت کی یہ ہے کہ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور صاحب ستہ کو بہت پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے نزدیک کیا ہے کہ پھر کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں رہے گی نا، قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ جی جی معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ جو ہے نا کہ ایک میں پہلے سنتا تھا نا، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے غلطی لگی ہو، وہ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اہل حدیث میں سے جو ہے نا آ کر بیٹھ گیا، وہ باتیں کرنے لگا عجیب قسم کی، ووٹ پٹانگ باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کم اس لیے کھاتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میں تو اس کو کفر ہی سمجھوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، یہاں تک اس نے اتنے الفاظ سخت کہہ دیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے سخت الفاظ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو گستاخی کے زمرے میں نہیں لاتے؟ رضوان بھائی بکر آپ کا اختیاری تھا، آپ حضرت یہ تو گستاخی ہے۔ آصف عابد تعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی جوتی مبارک کو اگر کوئی جوتڑی کہہ دے یا ان کے لباس کو کوئی میلا بول دے تو اور واجب القتل ہوگا۔ بالکل بالکل، بہت صحیح بہت صحیح بات کہی آپ نے۔ تو میں تو میرا کل دنگ رہ گیا، تو وہاں پر کسی بروکر کی جو ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس بروکر کو کہا، میں نے کہا کہ بھئی اس کو نکال دو یا پھر مجھے نکال دو، تو اس نے ان کو دھکا مار کے نکال دیا، کہ دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ میرے دفتر میں تم نے نہیں آنا۔ میں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا کہ ایسے بہتر ہے کہ کتے کو بٹھا دو، میں نے کہا اس کو نہیں بٹھانا کبھی بھی، میں نے کہا کتے کی جو ہے نا وہ بھی جگہ پاک ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں پاک ہوتا۔ میں حیران تھا، میں نے کہا کہ پہلے علماء سے سنتا رہا، ہر چیز کرتا رہا، میں نے کہا شاید انہوں نے نہیں، یعنی وہ اس قدر گستاخی میں بڑھ جاتے ہیں، اتنے بڑھ جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔
اچھا جی، ایک اور حدیث نقل کرتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر احادیث لکھا کرتے تھے. ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ما من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد اکثر حدیثا منی الا ما كان من عبداللہ بن عمر بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب. کہ بھئی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ احادیث محفوظ کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا. لہذا معلوم ہوا کہ تدوین حدیث کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عہد مبارک سے ہی جو ہے کہ جاری ہوا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی. جی لطیف نواز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی جو حدیث ہم اوپر پڑھے اس پہ آپ وہ پیج پہ لائیے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہاں ہاں سرکار اور تھوڑا سا پیج اور 15 پیج ہے نا لیجیے آپ 15 نمبر. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع فرمائیں حدیث لکھنے سے. ٹھیک ہے، تو پھر جب اس کے بعد میں بتا رہے ہیں کہ جب قرآن مجید کا نزول کا سلسلہ ختم ہوا تب آپ ہے نا حدیث لکھنے کا ارشاد فرمائیں. تو جب قرآن مجید کا تو سلسلہ جو ختم ہوا وہ تو حجۃ الوداع کے بعد میں ختم ہوا، الیوم اکملت جو آخری آیت نازل ہوئی. جی تو اس کے بعد میں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو زیادہ نہیں ہوئی، تو مطلب حدیث کا جو لکھنے کا جو دور رہا وہ تو بالکل پھر کم ہو جاتا نا. ہاں دور اگرچہ کم ہوتا، لیکن جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے اس معاملے میں بڑی احتیاط برتی، بہت ہی زیادہ احتیاط برتی. اور اس میں جو اسماء رجال جو کمزور جو ہیں ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے نکال دیا، اور اس طریقے سے اور بھی بہت زیادہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ. جی امیر محمد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی محترم، اس میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ وہ حدیثیں نقل کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جلال میں ہوتے ہیں اور کبھی کس پوزیشن میں موڈ میں ہے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی اور غمی کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو کیا میں لکھ لیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لہٰذا تم لکھ لیا کرو. اور یہ صحیح حدیث ہے، سیاستہ میں اب مجھے کتاب یاد نہیں آ رہی، تو وہ تو یہ نیچے حدیث کا ایسا نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد تو وہ لکھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن تھوڑا سا ان کو سمجھایا تھا آقا علیہ السلام نے کہ تاکہ مکس اپ نہ ہو. باقی حدیث لکھتے تھے اس وقت بھی. بات سنیں ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ رک گیا ہو لکھنے سے، ٹھیک ہے نا، اور باقی جو ہے نا کیا ہے کہ کیونکہ ان کو ٹائم لگ گیا ہو اور جو اس کے بعد ان کو ٹائم مل گیا اور وہ جو ہے نا کیا ہے لکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہو. جی ہمارے رضوان بھائی اس میں کیا کہیں گے؟ جی حضرت اس میں بس جو آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں اتنا ہی سمجھ رہے ہیں ہم، کیونکہ اس میں ہم کچھ جانکاری نہیں ہے حضرت اس میں. اچھا چلے ٹھیک ہے. جی سفیان بھائی. حضرت جی جی یہ جو سوال کیا نا بھائی نے، یہ سوال بہت ایک مطلب اہم سوال تھا کہ اگر ہم حدیث اور قرآن کی بات کرتے ہیں تو پھر واقعی وہ ٹائم پھر زیادہ نہیں تھا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو تو خیر پڑھنا ہوگا کہ اس میں اس حدیث کا کیا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آقا نے کیوں منع فرمایا تھا، لیکن اس سے وہ منع جو فرمایا تھا تو اس وجہ سے قرآن اور حدیث کا التباس نہ ہو، بس یہی سمپل سا بات ہے. وہ ہے، لیکن اسے ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایسے تو نہیں تھا نا کہ وہ بھی تھا نا، نہیں ڈر تھا نا کہ وہ کچھ اس میں سے وہ بھی آتے تھے، گاؤں کے بھی صحابی آتے تھے، تو وہ لوگ جو سن کے چلے جاتے اگر وہ حدیث کوئی سن لیتے اور قرآن سمجھ لیتے تو پھر یہاں بھی مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ وہ لوگ کبھی کبھی آتے 2 مہینے پہ 3 مہینے پہ، اسی لیے. جی سید سفیان صاحب کچھ اس میں ہمیں جانکاری دیں گے؟ جی حضرت یہ تو حدیثہ صحابہ اکرام سے بھی لکھے موجود ہے. اب ہمارے
हैदराबाद के एक थे, बाहर जाके शिफ्ट हो गए नु। आज से एक 20-30 साल पहले इंतकाल हुआ उनका, डॉक्टर हमीदुल्लाह बोल के नाम है उनका। आप मारे तो भी मालूम हो जाता। उन्होंने सारी दुनिया के मकतबा फिरे थे, उनको एक नुस्खा मिला था जो हजरत अबू हुरैरा का था। हदीस लिखी जाती थी मगर उसको आम आवाम में बोलने की इजाजत नहीं थी। क्यों बोलते, कुरान जब नाजिल हो रहा था। अब जैसे एक मिसाल में भी आती है हदीस में, अल्लाह, ये नहीं सुनाना चाहिए हदीस, फिर भी मैं सुना रहा हूँ। एक खातिब को रखे थे, नौ मुसलमान हुए थे नु। तो उन्होंने जैसी कुरान की आयत रही, जैसे सोच रहे वैसी कुरान की आयत आई, तो उन्होंने माजल्ला नकल कुफर नबाशिद खुद को क्या की समझ रहे थे। तो उनका इंतकाल मुर्तद होकर इंतकाल हुआ उनका। तो ऐसे बात रहते, कुछ लिखने के कुछ नहीं रहते, तो उस वास्ते मना फरमाए थे। और दूसरी चीज क्या है, हाँ, सहाबा करम लिखे थे, लिख के अब ये भी सुनने में आया था कि हजरत अबू हुरैरा 4 लाख के करीब हदीसा लिखे थे। ऐसी बात मालूम हुई तो उसमें से कितने की हदीसा जला दिए। अब उनसे रिवायत पूरे सियासता में से निकाले तो 5000 बनती। 5000 तो नहीं होंगी, इससे ज्यादा ही होंगी हदीस। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल में ये है कि इसके ना कई जवाबात हैं, सिर्फ एक जवाब नहीं है, बहुत सारे जवाबात हैं। देखे ना कि आप तालिब इल्म हैं, आप पढ़ रहे हैं। अब आप में से बाद तालिब इल्म वो हैं कि जो लिख रहे हैं और वो लिख के अपने पास महफूज कर रहे हैं, और बाद तालिब इल्म वो हैं कि जो सिर्फ याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब जो तालिब इल्म देखो ना लिख रहे हैं, तो वो अपने पास महफूज कर रहे हैं, क्योंकि सब सहाबा किराम जो थे। जी हज़रत, एक जवाब जो मेरे समझ में आ रहा है इसका, वो ये है कि जो आयतें नाजिल होती थी उसके ताल्लुक से जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे वो सहाबा लिख लेते होंगे, क्योंकि वो अहकाम कुरान ही में था। जैसे जो आयतें मुहक्कम हैं उसका तफसीली गुफ्तगू बता देते होंगे, और इसके अलावा मना कर रखा होगा हुजूर ने। असल में और एक और बात भी मैं आपको बता दूं। जी लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि शायद आपने सुना हो, सिंध के जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके बारे में शायद आपने सुना हो। जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने तो सुना होगा, बाकी जो है ना क्या है कि अच्छा, ये नौशीन बिन आपके करीब होगा मेरे ख्याल इधर, है ना? बिल्कुल हजरत, हम जाते भी हैं। जी जी। तो अब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो एक रिसाला है जिसको शाह जो रिसालो कहते हैं, आपने वो पढ़ा है? शाह जो रिसालो। जी जी हजरत, मैंने बिल्कुल, हमारे पास था भी, पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें सिंधी जो है ना काफी टफ है। हाँ, सिंधी काफी टफ है, उसकी सिंधी बहुत टफ है। तो अब वो रिसाला जो है ना मेरे ख्याल में 2-3 जिल्दों में है, लेकिन ये आपको हैरानगी होगी सुनकर कि ये जो है ये सिर्फ एक बुढ़िया को याद था कि जब हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह इस दुनिया से चले गए, तो ये एक बुढ़िया को याद था सिर्फ, ये वो रिसाला पूरा वो उसने जो है ना क्या है कि अपने जहन में महफूज रखा था, यानी कमाल का उसको हाफजा था। तो जो सहाबा किराम थे उनका भी कमाल का हाफजा था कि बाद में भी अगर जो है क्या है कि जो तदवीन की गई तो वो भी बड़े एहतियात से तदवीन की। जी अब लतीफ़ा साहब की तरफ आते हैं। जी लतीफ़ा साहब। नहीं, मेरा सिर्फ ये है पूछने का कि जैसा इसमें जिक्र किए कि कुरान मजीद के नुज़ूल के इख्तिताम के बाद अहादीस लिखना शुरू करें, तो फिर जो मक्के मुअज़्ज़मा के जो जितने अहादीस है वो सब जो है ना फिर हमारे को जो है मिलते हैं जो नुज़ूल कुरान के इख्तिताम से पहले के भी है। तो यहाँ आई थिंक मेरे जहाँ तक ख्याल है कुछ लिखने में जो है ना वो दिख रहा मेरे को, वो कर रहा हूँ मैं शायद। असल में एक और ये तो इस बात को तो आप समझते हैं ना कि कुरान पाक 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ, यानी ये तो नहीं था ना कि कुरान पाक आनन फानन फौरन आता, एक हफ्ते के बाद या दूसरे हफ्ते के बाद एक पारा नाज़िल होता रहा। तो असल में बात ये थी कि जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको मना फरमाया था, तो वो उस वजह से कि वो उस टाइम होगा कि शायद जो है कुरान पाक जब ज्यादा कसरत तौर पर नाज़िल हो रहा होता, तो उस वक्त जो है क्या मना फरमाया होगा, और जब काफी टाइम गुजर जाता होगा तो फिर जो है क्या है कि उन्होंने ये क्योंकि जो हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता, वरना जो है जो 23 साल का कुरान मजीद नाजिल होने का जो दौरानिया है, इस दौरानिये में बोले तो फिर हज्जतुल विदा के बाद से हदीस का जो है ना शुमार होता। तो इसके अंदर जो है ना ये समझने की बात है कि हो सकता उस वक्त में मुख्तसर वक्त में मना किए। हाँ, ये यानी यूं समझे आप कि जब जो है ना क्या है कि कुरान पाक का नुज़ूल अक्सर तौर पर हो रहा होता, तो उस वक्त जो है क्या यूं भी हो सकता है। जी हसन रज़ा भाई, हम आगे चलने की कोशिश करेंगे।
जी ऐसा था भाई। ये हजरत बोल रहे हैं हदीस तो वो ऐलान नबूवत से लेके और वो हुजूर के विसाल तक जो भी सरकार की कॉल फेल या फिर वस्फ है उनकी या फिर सहाबा कराम का फेल वगैरह वो तो है, लेकिन लिखने की हजरत ये जो सिलसिला है ना वो जब हुजूर से वही खत्म मतलब नहीं आनी बंद हो गई तब से लिखा गया, ठीक है। और सहाइफे सहाबा 20 मिलता है, जैसे जामिउल हदीस में मुफ्ती हनीफ रजवी साहब ने 20 सहाबा के नाम कोट किए हैं कि उन लोगों के अपने सहीफे थे, वो लोग लिखा करते थे। जी बिल्कुल। अगर आप महाराज इसके हाँ जवाब अगर आप जामिउल हदीस देखें तो पेज नंबर 216 में मिल जाएगा आपको। इसमें सहीफे साद का था, सहीफा हुमाम बिन मुनब्बे जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, हज और उम्र के मसाइल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास थे, मुख्तलिफ सहाबा के पास। इसी तरह मीरास के मुतालिक मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास सहीफा था, बिल्कुल मुख्तलिफ सही, साहब बिल्कुल थे। तो और ये उस वक़्त से लिखते जा रहे थे और ये हदीस ये किताब में लिखा था कि ये हदीस का ऐसा नहीं था, आपकी बहस बढ़ गई है। वो हदीस में नहीं चले जी, लिखा, वो ये अल्लाह किताब खैर में करे भूल इंशाल्लाह। अभी अल्लाह मजीद खैर हम चलते हैं करे, आगे, अल्लाह सबक खैर। हमारा बहुत हज़रत ज्यादा अबू लंबा हो गया। जी जी, आप सबक हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो गया, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहते हैं कि जी ये कहाँ चले गए थे के अच्छा जी, साहबा किराम अलैहिम रिदवान की तरह तदवीन हदीस का ये सिलसिला ताबीन के दौर में भी जारी रहा। उन ताबीन में हजरत सईद बिन मुसैब और हजरत सईद बिन जुबैर, हजरत मुजाहिद बिन जुबैर मक्की, हजरत कतादा और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे जलील कुदरत ताबीन भी शामिल। ताबीन के बाद तीसरी सदी हिजरी में भी इन मशाहिर उलमा ने तदवीन हदीस का काम अंजाम दिया। देखो ना, अब हमने आगे पढ़ा कुछ नहीं और अब पहले जो है क्या है कि हम शुरू कर देते हैं। अली बिन मदनी, याहया बिन जो है क्या है कि मोइन, अबू बकर बिन शैबा, अबू जरा राजी, अबू हातिम राजी, मोहम्मद बिन जुरैद तिबरी, इब्ने खुजैमा और जो है इसहाक बिन राहविया। इनके बाद इमाम बुखारी, मुस्लिम और दीगर कई मुहद्दिसीन ने तदवीन हदीस का काम किया। इमाम बुखारी और मुस्लिम अली बिन मदनी, याहया बिन मोइन और इसहाक बिन राहविया के शागिर्दों में है। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि जब वो हदीस शरीफ लिखते थे तो उससे पहले वुज़ू करते थे, वुज़ू करने के बाद वो जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे। नफिल नमाज पढ़ने के बाद जो है क्या है कि वो जो हदीस शरीफ लिखते थे तो वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तस्दीक भी करते थे। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, जो है क्या है कि नाशिकान रसूल की हम क्या बात कर सकते हैं। याद रहे कि हर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी जाए हदीस नहीं हो सकती, बल्कि इस बात के सबूत के लिए हदीस है या नहीं इसकी सनद देखी जाती है। यानी हदीस के रावियों, बयान करने वालों के हालात और सिफात और दीगर लवाज़मात देखे जाते हैं। मसलन उनका एक दूसरे से समा हदीस सुनना साबित है भी है या नहीं, और आया ये सिलसिला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल है या नहीं। रावियों के किसी सिलसिले को सनद या इसनाद कहते हैं, क्योंकि इससे हदीस की सेहत और सुकुम यानी उसके सही और गैर सही होने का पता चलता है। इसलिए उलमा और मुहद्दिसीन ने इस अहम तरीन मौजू के लिए बाकायदा एक मुस्तकिल फन इल्म उसूल हदीस मुदव्वन फरमाया, जिसके जरिए उन्होंने अहादीस सहिया व गैर सहिया को अलग अलग करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। ठीक है जी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी रहमत उन पर रहमत हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारे मग़फ़िरत हो। इल्म उसूल हदीस में अगरचे सनद और मतन दोनों से बात की जाती है, लेकिन मतन हदीस के मुकाबले में सनद हदीस पर बहुत ज्यादा कलाम किया जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर सनद हदीस की अहमियत बयान करते हैं। सनद हदीस की अहमियत इंशाल्लाह यहाँ पे हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है क्या है कि आ जाता है बहार शरीयत। जी, ये बहार शरीयत तो अभी जो है ना ये हजरत की तरह मेरा भी पीछे आ गया। अच्छा, ये कौन सा सफ़ा था, कोई बताएगा कोई थोड़ा बहुत आइडिया थोड़ा दे कोई? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक मिनट जरा मुझसे पूरी। जी, आप में से कोई जन बताएगा? ये हजरत मसला नंबर 27 से शुरू करना है। ये नहीं, ये बताइएगा। नहीं हजरत, पेज नंबर हमारा आपका डिफरेंस है। नहीं, एक मिनट जरा, एक शरायत मिनट। नमाज में, शरायत नमाज में दूसरी शर्त हाँ, सतरे औरत, इसका जो है मसला नंबर हम लोग
27 پڑھیں گے آج. جی اچھا، آپ میں سے کسی کے پاس اگر موجود ہے آپ کوئی پڑھ لے، کیونکہ ادھر جو ہے نا تھوڑا میرے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہو گیا. آپ میں کسی کے پاس موجود ہے تو وہ پڑھے تاکہ سبق ریکارڈ ہو. جی حضرت جی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر. جی عضو ہوتا ہے، عضو نہیں ہوتا، عضو ہوتا ہے. عضو کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد نہ ہوئی. اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعہ ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے، نماز نہ ہوئی. مثلا عورت کا کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کے قدر ضرورت ہے، نماز جاتی رہی. مسئلہ نمبر 29. عورت غلیظ یعنی قبل و دیر اور ان کے آس پاس کی جگہ اور عورت قبل اور دبر. اچھا قبر اور دبر اور ان کے آس پاس کی جگہ اور عورت خفیفہ کی ان کے ماسوا اور اعضاء عورت میں اس حکم میں سب برابر ہیں. غلظت یہ بڑی ٹف ہے. تخفت یا اعتبار حرمت نظر کے ہیں. مسئلہ نمبر 29 حضرت. اچھا چلنے دے سفیان بھائی، چلنے دے. جی 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 جی. اچھا جی. اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 29 میں پڑھتا ہوں. مسئلہ نمبر 29. عورت غلیظہ یعنی قبل اور دبر اور ان کے آس پاس کی جگہ اور عورت خفیفہ کے ان کے ماسوا اور اعضائے عورت ہیں، اس حکم میں سب برابر ہیں. سمجھے؟ ٹھیک ہے نا جی. غلظت اور خفت اعتبار حرمت نظر کے ہیں کہ غلیظہ کی طرف دیکھنا زیادہ حرام ہے. یعنی عورت غلیظہ کی طرف یعنی کیا ہے کہ دیکھنا زیادہ حرام ہے. عورت گاہ کا معنی ہوتا ہے بمعنی شرم گاہ. عورت بمعنی عورت نہیں ہے، عورت کا معنی کیا ہو جائے؟ بمعنی شرم گاہ. انسان کے بعد اعضاء ایسے ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا حرام ہے. جن کی طرف دیکھنا حرام ہے تو ان کو عورت غلیظہ کہا جاتا ہے. ان کو کس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے؟ عورت غلیظہ کے ساتھ. اور اسی طریقے سے جو ایسے اعضاء کہ جن کی طرف یعنی کیا ہے کہ دیکھنا حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ عورت کے حکم میں آتے ہیں یعنی شرم گاہ کے حکم میں آتے ہیں تو وہ عورت خفیفہ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ کہ عورت غلیظہ کون سی ہیں؟ وہ شرم گاہیں کہ جن کی طرف دیکھنا حرام ہے. جن کی طرف دیکھنا حرام ہے ان کو عورت غلیظہ کہا جاتا ہے، یعنی شرم گاہ غلیظہ. ٹھیک ہے جی. اور بعض انسان کے وہ اعضاء کے جو عورت خفیفہ ہیں، مطلب یہ کہ ان کی طرف دیکھنا گناہ تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ عورت تو ہیں، یعنی وہ شرم گاہ میں آتے ہیں. عورت کی مرد کی ہو یا جس کی بھی، وہ شرم گاہ میں تو آتے ہیں نا، تو ان کو عورت خفیفہ کہا جاتا ہے. جی جہاں تک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ؟ جی اچھا جی. اس کے بعد کہتے ہیں غلظت و خفت یعنی عورت غلیظہ ہونا اور عورت خفیفہ ہونا باعتبار حرمت نظر کے. غلیظ کی طرف دیکھنا زیادہ حرام ہے. اگر کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو نرمی کے ساتھ منع کرے، اگر بعد نہ آئے تو اسے جھگڑا نہ کرے. اور اگر ران کھولے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا، تو سختی سے منع کرے، اور بعد نہ آیا تو مارے نہیں. اور اگر عورت غلیظہ کھولے ہوئے ہے تو جو مارنے پر قادر ہو، مثلا باپ یا حاکم، وہ مارے. تو مطلب یہ ہے کہ عورت غلیظہ کی جو ہے کیا ہے کہ ڈھانپنے کا زیادہ حکم ہے. اور اس کی غلظت اور خفت جو ہے یہ باعتبار حرمت نظر کے کہ جس چیز کا جو ہے کہ دیکھنا حرام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عورت غلیظہ. اچھا جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ذرا کہ مسئلہ نمبر 30. ستر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی نگاہ بھی ان اعضاء پر نہ پڑے. تو اگر کسی نے صرف لمبا کیا ہے کہ کرتا پہنا
اور اس کا گریبان کھلا ہوا ہے کہ اگر گریبان سے نظر کرے تو آداب دکھائی دیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ بالقصد اس پر نظر کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی بالقصد نظر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اوروں سے ستر فرض ہونے کے یہ معنی ہے کہ ادھر ادھر سے نہ دیکھ سکیں، تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے نیچے جھک کر اعضاء کو دیکھ لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی بس یہاں کافی ہے۔ اچھا جی نیچے کریں، تھوڑا نیچے کریں، جی بس یہاں کافی ہے۔ مرد میں اعضاء عورت 9 ہیں۔ مسئلہ نمبر 32 حضرت کریے، آگے پیچھے کر دیا آپ نے، مسئلہ نمبر 32 کریے۔ جی سفیان بھائی، ہاں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے یہاں رہنے دے بس۔ اچھا مرد میں اعضاء عورت 9 ہیں، 8 علامہ ابراہیم حلبی و علامہ شامی و تاوی وغیرہ ہم نے جن کیا ہے کہ گنے ہیں۔ ذکر ما اپنے سب اجزاء حشفا و قصبہ و کلفا کے، اس کے بعد جو ہے کہ انثیین یہ دونوں مل کر ایک عضو ہیں، ان میں فقط ایک کی چوتھائی کھلنا مفسد نماز نہیں۔ اچھا دبر یعنی پاخانے کا مقام، ہر ایک سرین جدا عورت ہے۔ اچھا جی اس کے بعد ہر ران جدا عورت ہے، چڈے سے گھٹنے تک ران ہے، گھٹنا بھی اس میں داخل ہے، الگ عضو نہیں۔ تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائیں تو نماز ہو جائے گی، کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے۔ نمبر 8 ناف کے نیچے سے عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کے سیدھ میں پشت اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عورت۔ اعلیٰ حضرت مجدد میعت حاضرہ نے یہ تحقیق فرمائی کہ 9 جو ہے کہ دبر انثیین کے درمیان کی جگہ بھی ایک مستقل عورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے ان اعضاء کا شمار اور ان کے تمام احکام کو 4 شعر میں انہوں نے جمع فرمایا۔ نے کہا جی بھائی ستر عورت بمرد 9 عضو است، از تہ ناف تا تہ زانو، یہ فارسی میں شعر ہے۔ ہر چ ربوش بقدر رکن، یہ نہیں کہے کہ کشود نہیں ہے، کشود ہے، ٹھیک ہے نا، یا کشودی دم نماز مجو۔ اس کے بعد ذکر انثیین ہلکا پس، 2 سرین ہر فخذے زانوے او، ظاہر فصل اسنین دبر، باقی زیر ناف از ہر سو۔ کہتے ہیں کہ بھئی 17 عورت کہاں کر دی حضرت آپ نے؟ اس کو کھولو ذرا ادھر، ایک منٹ ذرا میرے سامنے کھل جائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی ہاں ٹھیک ہو گیا بس۔ 17 عورت یعنی عورت 17 عورت کا معنی کیا تھے؟ شرم گاہ کا چھپانا، مرد کو بمانے کو ہو جائے گا 9 عضو ہیں، یا مرد کے لیے 9 عضو ہیں۔ از تہ ناف تا تہ زانو، کہ وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ ہر چے ربو اش، جس کا بھی چوتھا حصہ، بقدر رکن کشود یعنی جس کا بھی چوتھا حصہ کھل جائے، یا کشودی دمے نماز مجو، یا جو ہے کہ کھل جائے تو نماز کو نہ طلب کر، مطلب یہ کہ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا ایک گھڑی، دم کا معنی ہوتا ہے گھڑی، دمے معنی ایک گھڑی یعنی ایک لمحہ بھی۔ اچھا ذکر و انثیین و ہلکا پس، ذکر اور انثیین ٹھیک ہے نہیں، اور ہلکا اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہلکے کی جگہ ہے۔ 2 سرین جو ہے آپ جانتے ہیں ہر فخذے زانو اے ہو، فخذین کہتے ہیں جو ہے کہ دو رانے، اور زانو جو کہتے ہیں گھٹنے کو کہتے ہیں۔ ظاہراً فصل انثیین و دبر، کہتے ہیں کہ جو پاخانہ اور جو ہے نا کیا ہے کہ انثیین کے درمیان کی جگہ ہے، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی 17 ہے۔ باقی زیر ناف از ہر سو، کہتے ہیں کہ زیر ناف سے لے کر جتنے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ گھٹنے تک یہ ساری کی ساری ایک کیا بن جائیں گی، یہ بھی ایک عورت ہے۔ اچھا جی مسئلہ نمبر 33 یہ تھوڑا لمبا ہے، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ کل پڑھیں گے۔ مزید ہماری ایک کتاب جو ہے نا کیا ہے کہ رہتی ہے، اور ہماری کتاب کون سی رہتی ہے؟ رہنما ترکیب رہتی ہے، ابھی رہنما ترکیب رہتی ہے نا جی حضرت بالکل وہی رہتا اور کون سی رہتی ہے؟ بس یہی ہے۔ ہے۔ قرآن ہو گیا، حدیث ہو گئی، اور دار سر شریف سر فوال لائن اصول حدیث بھی ہو گیا نا، اصول حدیث بھی ہو گیا نا۔ اصول حدیث بھی ہو گیا، آخر یہی رہتی ہے۔ صرف 1 منٹ بس۔
جی جی حضرت یہ پڑھیے. ذوالفقار بھائی موجود ہیں؟ جی جی بالکل موجود ہوں سر. جی آپ یہ ذرا ترکیب آگے تھوڑا چلائیے، میں اس وقت تک جو ہے کیا ہے کہ ذرا اس کو دیکھ لوں. یہ کہاں سے شروع کریں؟ ہاں جملہ استفہامیہ سے، یہاں سے شروع کریں. جی یہ استفہامیہ جملہ کر دیا. ما غرک بربک الکریم، یہ سورہ ہاں جی انفطار ہے اس کی آیت. تجھے کس نے اپنے رب والے کس نے اپنے کرم والے رب سے فریب دیا. ہاں یہ اس میں استفہام مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ، فعلیہ اور خبر ہے. جی ہاں ترکیب میں کیا ہوگا؟ ما یہ اسم استفہام ہے مبتدا، غر یعنی فعل ماضی، معروف اسم ہوا ضمیر، پوشیدہ فاعل، راجع بسوء مبتدا، کا ضمیر منصوب متصل مفعول به، ما غرک. با حرف جر، رب مضاف، جی 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 رب مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ہاں الف لام برائے تعریف، کریم صفت، مشبہ اسم ہوا ضمیر پوشیدہ، فاعل صفت، مشبہ اپنے فعل مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور اپنے لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. آئی تھنک ان کی آواز ان کو ہے نا آواز ہے نا نہیں آ رہی تھی تو میں پڑھ دیا. نہیں صحیح کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا میرے خیال سے مصروف ہو گئے ہوں گے. اچھا جی، اور ترکیب جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے رضوان بھائی پڑھیں گے. جی رضوان بھائی، یہ نظر آ رہا ہے؟ جی اسکرین حضرت، شو ہو رہی ہے؟ جی جی اسکرین شو بالکل، ہو رہی ہے. جی 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 حضرت. جی پڑھیے. ما اس میں استفہام ہو جائے گا، اور ہاں جی دا جو ہے یہ حضرت دا یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا حضرت مجھے. آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ایک منٹ ذرا دیکھ میں کے کہیے تو پڑھ دیں حضرت، دیکھ کے کہیے تو ہاں پڑھ ہاں دیں. دیکھ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، دیکھ کے دیکھ پڑھیں. کے پڑھ دیتے، ٹھیک ہے. ماذا اس میں استفہامیہ مفعول بھی مقدم، اور ہاں ترا فعل مضارع معروف. اچھا یہ ترا ہے، ہاں سمجھ گئے. یہ حضرت غائب ہو گیا اسکرین. ابھی یہ آ گیا، ابھی سامنے آ گیا. ایک منٹ بس، یہ ماذا ترا ابھی آ گیا، آ گیا ابھی. جی 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 آ گیا، جی آ گیا. ہاں پڑھیے. ماذا اس میں استفہامیہ مفعول بھی مقدم، ترا یہ فعل مضارع ہو جائے گا معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل. پہلے یہ ترا میں انتا ہاں یہ جو ہے ضمیر پوشیدہ یا فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل یا مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جی آگے، میں یرزقکم من السماوات والارض، کون جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پڑھے گا؟ جی نوشین بہن پڑھ پائیں گی؟ حضرت میں کوشش کرتی ہوں. میں یرزقکم من السماوات والارض، کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. صحیح ہے. ترکیب من جو ہوگا اس میں استفہام ہے، اس میں استفہام مبتدا ہوگا. یرزقو جو ہے فعل مضارع واحد مذکر کا، اور یہ حال لکھا ہوا ہے نا وہ پڑھیں، جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھتی جائیں آپ، پھر سمجھ میں آ یار جائے گا. میں یہ پورا پیج ترکیب پڑھ دی ہے، میری سنی کسی نے نہیں. وہ پتہ نہیں موبائل نیٹ ورک کیا مسئلہ بن گیا ہے. آواز نہیں آ بعد رہی میں تھی. ہاں بعد میں دیکھا تو میری آپ بالکل کی آپ آواز مجھول ہو گئی تھی. ہاں جی آپ کی آواز اس ٹائم کٹ گئی تھی. معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا ادھر سے چل رہا تھا. پورا پیج میں نے پڑھ دیا. چلے دوبارہ کوئی بھی نہیں، ڈسکنیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کیا ہے. چلے کوئی نہیں، اتنا ہوتا ہے، بات نہیں. جی جی مبتدا کون پڑھے گا؟
حضرت میں پڑھ رہی ہوں. ہاں جی پڑھیے پڑھیے پڑھیے. من اس میں استفہام مبتدا، یرزقو فعل مضارع معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. پھر من من السماوات، حرف جار، من ہے، من نہیں ہے، من ہے. جی حضرت جی کریکٹ کر دیا. اس میں من جو ہوگا حرف جار، السماوات معطوف علیہ، واو حرف عطف، الارض والارض، سو واو معطوف حرف عطف ہو گیا، اور الارض معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صحیح. جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. عشائیہ انشائیہ. لفظاً عشائیہ مانن خبریہ نا، لفظاً خبریہ مانن انشائیہ. جی جی نہیں یہاں پر یہ نا دیکھو نا بھائی، یہ تو سیدھا انشائیہ ہے نا. میں یرزقکم من ہاں وہ ویسے ہی السماء، پورا ہی ہے. تو ویسے بھی قرآن پاک کا جتنے بھی جملے ہیں سارے انشائیہ ہی ہیں. ہاں لیکن تو بے شک کون لفظ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، تو یہ سیدھا جملہ انشائیہ ہے، مانن بھی انشائیہ ہے، لفظاً بھی انشائیہ ہے. جی ماشاء اللہ چلیں. یہ جملہ انشاء میں سے ایک ہے یہ استفہام. جی ہاں جی ہاں جی استفہام آ گیا نا، تو انشائیہ بنے. جی ہاں چلیں ماشاء اللہ. اب یہ ہماری جو ہے نا کیا ہے کہ 2-3 ترکیبیں بھی ہو گئی. اب مزید جو ہے نا اور کوئی بات آپ کے ذہن میں ایسی ہو کہ جو پوچھنا چاہتے ہو. گردان. گردان، جی گردان تو جیسے کیا ہے کہ گردن پکڑتی ہے کہ نہیں. گردن بالکل پکڑتی ہے. کل حضرت حسن بھائی ہنسے گھر میں گیا، بعد میں گھر والے ہنس رہے تھے، ایسا کیا پڑھ رہا تھا ہم کو سناؤ بول کے. اچھا. میں بات ہی بدل دیا، نہیں بول کے. نہیں کل حسن بھائی جو ہے نا ہنس رہے تھے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی کبھی موقع دیں گے. میں کام سے آ رہا تھا لیکن کلاس لے رہا تھا رستے میں، تو اس لیے اگر کھڑے ہو کر میں نے گردان سنا، یہ آدمی ایک میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جاسوس تو نہیں گھسا ہے ادھر کہ کون سی زبان بول رہا ہے. تو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس زبان میں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جی ابھی اور کوئی مزید جو ہے نا کیا ہے کہ جی لطیف نواز صاحب آپ کوئی ایک گردان سنائیں تاکہ حسن بھائی ہمارے خاموش ہو جائیں. حسن بھائی کل وہ نہیں ہنس رہے سنے، تھے. میں سنایا نا صبح میں، پھر بھی سنا دیتا ہوں. نہیں آپ پھر بھی سنائیں تاکہ وہ خاموش ہاں رہیں. ضرور. ہم نے پھر ہنستے ہیں. اچھا تبسم والی سنا دیتا ہوں، تبسم کے ہاں لیے. جی آپ وہ ہنسیں تو آپ بھی ان کو ہنسنے والی سنائیں. جی تبسم. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبسما تبسما تبسمو تبسمت تبسمتا تبسم. اوکے. تبسما تبسمو تبسمت تبسمتا تبسمنا تبسمتا تبسمتما تبسمتنا تبسمتی تبسمتما تبسمتنا تم سے گڑبڑ کرتے ہیں. تبسمتا تبسمتما تبسمتم تبسمتی تبسمتما تبسمتم تنا تبسمتو تبسمنا تا تما تم تی تما تنا. ہاں جی اب بولیں حسن بھائی. او بھائی صاحب بہت بڑھیا، گڈ. ہاں ماسٹر جی. اب آپ ہمارے رضوان بھائی، تبسم تو ہمارے فرمائیے. ایک منٹ ابھی ہمارے رضوان بھائی ہیں، وہ کچھ سنائیں گے. جی رضوان بھائی. یہ حضرت یہ تبسم والا جو گردان ہے، یہ جو اب جلدی ختم کر دیجئے. ہماری اہلیہ آ گئی تو ان کی سہیلی کا نام تبسم ہے، تو وہ گردان اس ٹائم میں نہیں سنا پاؤں گا. وہ پھر آپ جانے، آپ کا کام جانے. آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی. پھر بڑی مشکل ہو جائے گی حضرت. ابھی تو چل رہا، ابھی تو ہم چلنے دیں گے، لیکن اس ٹائم نہیں چل پائے گا. جی حضرت آپ اجازت دیجیے، جو آپ کہیں وہی میں سنا دوں. تعجلا تعجلو. جی تعجلا تعجلوا تعجلت تعجلتا تعجلنا تعجلتا تعجلتما تعجلتم تعجلتی تعجلتما تعجلتن تعجلتو تعجلنا. جی ماشاء اللہ بہت خوب، زبردست. اچھا جی
اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور کچھ بنانا سنانا چاہے اور بھی کافی جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. امیر محمد خاموش بیٹھے ہیں. امیر محمد صاحب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سناتے نہیں ہیں. جی امیر محمد صاحب آپ کچھ نہ کچھ سنائیں کوئی گردان. صاحب محترم یہ گردانیں تو مجھے آتی ہیں. ابھی جو ہم نے مشکات شریف میں پڑھا ہے لا اربہ اللہ ہو، ہاں وہ اربہ جو ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے. ہاں جی اس کی گردان تھوڑی سی آپ رہنمائی کر دیں. اربہ اربہ اربہو اربہت اربہتا اربہنا، یہ اربحت اربہنا ہوگا اربہنا ہوگا. اربحت اربحتا اربحنا اربہنا اربہتا اربہتما اربہتم اربہت اربہتما اربہتنا اربہتو اربہنا. اچھا ایک اور چلو نا آپ کو میں جنرل قاعدہ بتا دیتا ہوں. جنرل قاعدہ فعل ماضی مطلق مجہول بنانے کا جنرل قاعدہ. ٹھیک ہے جی. یہ جی جنرل جی قاعدہ جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. سارے جتنے بھی ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی لکھ نہ پائے. بس 2 لفظ کا قاعدہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے ماضی مطلق معلوم سے ماضی مطلق مجہول بنانی ہے نا، اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ جو حرف متحرک ہیں ان کو آپ ضمہ دے دیں اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دیں. جو حرف متحرک ہیں ان کو ہم کیا دیں گے؟ ضمہ. اور جو ماقبل آخر ہے نا یعنی جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے، حضرت نتیب نواز صاحب ماقبل آخر کہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ حرف کو. ثلاثی کی بات ہو رہی نام صاحب؟ نہیں یہ جو ہے نا ہر کسی کی بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ثلاثی رباعی کی بات ہو رہی ہے. خماسی تو چونکہ آتا نہیں ہے نا، تو ماقبل آخر میں کہتا ہوں ماقبل آخر کا معنی ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر. یا میں ایسے ہی ذہن میں رکھا ہوا ہوں میں پیش اور زیر. ہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے حرف متحرک ہیں نا ان کو آپ نے ضمہ دینا ہے اور ماقبل آخر کو آپ نے کسرہ دینا ہے. تو میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ابتدا کروں گا رضوان بھائی سے کروں گا کہ رضوان بھائی یہ جو ہے نا تعجالہ میں سب سے پہلے کتنے حرف جو ہے نا کیا ہے کہ متحرک ہیں، یعنی کتنے حرف پر وہ حرکت ہے، کتنے حروف پر حرکت ہے؟ حضرت کون سا تعجلہ؟ تعجلہ جیم سے پہلے کتنے حروف پر حرکت ہے؟ تے پر ہے، عین پر ہے اور ایک جیم پر ہے اور ایک جیم ساکن ہے. جیم کو ہم نے جیم کی بات ہی نہیں کرنی. ہم نے جیم سے پہلے کتنے حرف ہیں؟ جیم سے دو پہلے حضرت متعدد 2 حرف ہیں. ہیں. اب ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے. تو آپ تا کو بھی ضمہ دیں تو بن جائے گا، عین کو ضمہ دیں تو او بنے گا. کیونکہ تعجلہ تھا نا، تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ جیم پر تشدید ہے تو جیم کو آپ دے دیں کسرہ، تو یہ بن جائے گا تو اجلا. اوکے حضرت، ٹھیک ہے جی. اب کون ہینڈ ریس کرے گا کہ جو میں ایک اور جو ہے نا کیا ہے کہ مصدر دیتا ہوں ان کو کہ اس سے وہ ماضی بنائے، ماضی مطلق مجہول بنائے. جی کوئی ہے؟ اچھا جی رضوان صاحب آپ نے تو بنا لیا. اب ہم لطیف نواز صاحب کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے ہینڈ ریس کیا. اچھا جی اکتسابہ، لطیف نواز صاحب بتائیے کہ اکتسابہ سین سے پہلے کتنے حروف ہیں؟ سین سے پہلے کتنے حروف ہیں؟ اکتسابہ بولے نا؟ ہاں سین سے پہلے 2 ہے نا مصحف، 3 ہے، الف کاف تے. اس میں سے کتنے حرف پر حرکت ہے؟ اکتسابہ کاف پر جزم آ گیا، حمزہ پر آ گیا کسرہ، تا پر آ گیا تا پر آ گیا فتح. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے حروف متحرک تھے ان کو ہم نے ضمہ دینا ہے. تو مطلب یہ کہ ہم نے حمزہ کو ضمہ دینا ہے، تا کو بھی ضمہ دینا ہے، سین کو کسرہ دینا ہے، با کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دینا ہے. تو کیا بنے گا؟ اکتسبہ ہاں اکتسبہ کیا بنے گا؟ اکتسبہ
جی اب ہماری جو ہے نا کیا ہے کہ یہ موجود ہیں ہماری نوشین بہن، آپ بتائیے. جی حضرت. اچھا یہ باب وغیرہ کو چھوڑ دو، یہ باب کوئی بھی ہمیں باب کی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے جو قانون پڑھا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. جی بالفرض حضرت. استخراجا، یہ باب ہم نے نہیں پڑھا. استخراجا، استخراجا باب استفعال ہے یہ. جی باب استفعال. جی 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 جی. جی اچھا جی. حضرت یہ بن جائے گا، حضرت یہ بن اچھا جائے گا. استخراجا میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ را سے پہلے کتنے حروف ہیں؟ را سے پہلے ہمارے پاس ہیں 1 2 3 4. 4 حروف ہیں. اس میں سے کتنے حروف متحرک ہیں؟ اس میں سے ہمارے پاس سین 4. حروف متحرک کتنے ہیں؟ سین پر تو جزم ہے. جی جی. حمزہ الف ہے، تا ہے اور خا، اور تین تا. کو 3 متحرک ہیں. 2 متحرک. 2 متحرک ہے نا. خا پر تو جزم ہے. حضرت سیکنڈ لاسٹ، ایک منٹ حضرت، سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والے کو دیکھنا ہے نا ہمیں، تو اس ہاں میں پہلے والوں کی دیکھنا متحرک کتنے ہیں، جزم والے نہیں دیکھنے ہم نے. جی جن پر جی جزم ہو وہ نہیں، ساکن ہو وہ نہیں. جی جی حضرت. حمزہ پہ کسرہ آ رہا ہے، سین ساکن ہے، تا پہ ہمارا فتح آ رہا ہے اور خا پہ ہمارا کسرہ آ رہا ہے. کسرہ، خا پر کسرہ کدھر آ رہا ہے؟ استخرج ساکن. استخرجا خے پہ وہ جزم آ رہا ہے. دو ہو گئے. ٹھیک ہے 2 ٹھیک ہو ہے. گئے. تو اب ان دونوں کو آپ ضمہ دیں، را کو کسرہ دیں. استخرجا. ہاں استخرجا. استخرجا. جی جی. اور کوئی؟ جی امیر محمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ابھی. جی حکم کریں. اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ ایک بس جو ہے نا کیا ہے کہ رضوان بھائی آپ کی طرف سے مہمان تو نہیں آیا نا کہ ہم اس پہ جو ہے جا رہے تھے ابھی؟ رضوان بھائی جی حضرت. مہمان نہیں آئے نا، میں نے کہا. نہیں حضرت اس وقت تو اکیلے ہیں. ہاں چلو پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے پھر بتا دیں. مجھ سے سن لیں استاد محترم. ہاں 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 میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ میں کھول رہا ہوں ذرا، ایک منٹ ذرا، یہ 1 منٹ آپ کی طرف آ جاؤں میں. آج تو میں سوچ رہا تھا کہ ادھر پوری رات آپ پڑھا دیجیے. ہیں جی. آج تو میں سوچ رہا تھا آپ پوری رات ہی پڑھا دیجیے. اچھا چلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر فرمائے. کیونکہ آج رات ایسے بھی مطلب یہ اچھی عبادت ہو جائے گی. اچھا چلے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی آپ ذرا اب ہم چل رہے ہیں جو ہے نا پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں امیر محمد صاحب، باقی مائک میوٹ کر دیں، باقی جتنے بھی ہیں نا مائک میوٹ کر دیں. ذوالفقار بھائی آپ کی طرف سے تھوڑا بہت شور آ رہا ہوتا ہے. جی اچھا جی امیر محمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ استخلافہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ یہ کنسر نظر آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ لام سے پہلے جی جی. کتنے حروف ہیں؟ لام سے پہلے 4 ہے. 4 حروف ہیں. تو کتنے ساکن ہیں؟ 2 ساکن ہے اور 2 متحرک ہیں. اب جتنے متحرک ہیں ان کو ضمہ دے دو. استخلفا. ہاں استخلفا. سمجھ میں آئی بات یہ؟ لام کے اوپر کسرہ دینا ہے. ہاں اچھا جی یہ تو یعنی ماشاءاللہ بات آپ نے بتا دی. اب ہم ذرا چلتے ہیں کس کی طرف چلتے ہیں ہم ذرا. چلو کوئی بھی ہینڈ ریس کرے کیونکہ ہم نے جو ہے سب سے پوچھ لیا ہے. کوئی بھی اپنے جو ہے کیا ہے کہ ذوق کے مطابق ہینڈ ریس کیجئے. ذوالفقار صاحب موجود ہیں؟ جی سر موجود. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی رضوان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں کہ انشاءابا آپ کو نظر عمران آ بھائی رہا ہے؟ ایک یہ بات کنسر نظر پوچھنی آ تھی. رہا ہے؟ عمران بھائی ایک بات جی پوچھنی تھی. حضرت جی حضرت. جی جی. انشاءابا جو جی. آخری 2 حرف ہوں گے، آخری 2 حرف ہوں گے، اس میں سے جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا اس کے اوپر کسرہ دینا ہوگا. ہاں جو آخری حرف ہے اس کو ہم ویسے رہنا دیں گے. اس جی میں حضرت سیکنڈ لاسٹ میں کسرہ دیں گے. جی رضوان بھائی آپ بتائیے انشاءابا میں عین سے پہلے کتنے حروف ہیں؟
حضرت 3 ہیں جس میں 2 متحرک ہیں تو ان شعیبہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا جی. اب لطیف نواز صاحب انقلبا انقلبا. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں پڑھتا جا رہا ہوں, آپ میں سے جس کو آیا نا وہ بولیے. انشرحا انشرحا. انشرحا. ہاں جی. ان آکاسا انعکشا. انعکسا چھوٹی سی. ماشاءاللہ جی. ان خدعا خدیعہ. استحقا قطعہ. استحقا اوستحقا استحقا میں جو پڑھ رہا ہوں استحقا. اوستحقا اوستحقا. ہاں اچھا. استاذانا اوستوزنا اوستوزنا. ہاں. اچھا یہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا, یہ آپ کے لیے چیلنج بن جائے گا. یہ آپ کا قانون آپ نے نہیں پڑھا ہوا اس حجاب کا. کہاں اس پہ وجہ سے ہے آپ وہ مجھے نہیں آیا. یا بوتل حضرت سی کہاں پہ گیا ہے ہے نا, وہ مجھے بوتل نہیں ہے. آیا. ہاں استفہاما. چلو استفہاما سے کون بتائے گا؟ ہاں اوستفہم. مستفہم. جی لطیف مستفہم. نواز صاحب. مستفی. جی جی بولیے بولیے. استفہما. ہاں جی لطیف نواز صاحب ایک منٹ آپ جو صحیح بتائے وہ خاموش ہو جائے. اب جو ہے نا کیا ہے کہ مستفہمہ. ہاں اچھا جی نوشین بہن بتائے گی صرف. استبعدا حضرت یہ بن جائے گا استبعدا. جی رضوان بھائی. استمتع جی حضرت. استمتع. استمتع. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کافی حد تک کیا سب کلیئر ہو گیا؟ جی حضرت بالکل. کنسپٹ کلیئر ہو گیا بالکل سر. ہاں چلو مزید آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چلیں جی حسن بھائی خاموش بیٹھے ہیں. اکتسابا جی حضرت. اکتسابا حضرت اکتسبا. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ہماری جو بات چل رہی تھی وہ باب تفاعل تھی. اب باب تفاعل کے بعد جو ہے وہ ہمارا آ جائے گا باب تفاعل. تفاعل کیا آ جائے گا؟ تفاعل. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ تفاعل آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی میرے خیال میں اس کے بعد تفاعل ہے. اف جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے باب کی ترکیب نہیں لکھی. افعال ہے. افعال کے بعد آ جائے گا تفعیل تھا, اور تفعیل کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا مفاعلہ تھا, ہم نے وہ پڑھ لیا. مفاعلہ کے بعد تفاعل پڑھ لیا ہم نے. اب جو ہے نا باب تفاعل. اب باب کیا آ جائے گا؟ یتفاعل. تفاعل ہاں یتفاعل. ہاں اس کی مثال یہاں پر یہ نظر نہیں آ رہا مجھے. ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ادھر نہیں آپ گھما رہے ہیں تو نظر تو نہیں آ رہا, کہیں بھی نہیں آیا ابھی. آگے آئے گا ابھی, میں شاید آگے آئے گا. نہیں بس یہ یہاں تک پورا ہو گیا. ابھی آئے گا. اچھا نہیں یہ ڈبل نہیں ہے یہ نا سر, یہ ڈبل ہے نا. دوسری ہاں سائڈ ہاں پہ دیکھیں, یہ پیج ڈبل ہے, اسکین ہو گئے. یہ اسی باب میں آئے گا, باب بے حمزہ وصل میں آئے گا, وہی چل رہا ہے. نہیں اس میں نہیں ہے. دوبارہ سے دیکھیں دونوں یہ طرف. پھر مصطلح سے مجرد کے آ گئے. لیکن نیچے ہے یہ نا کس سر, میں دونوں طرف سے دیکھتے جائیں نا. آپ ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا, دونوں سائڈ دیکھ رہے ہیں. میں دونوں سائڈ ڈبل دیکھ پیج. رہا ہوں نا. حضرت میں بول دوں کیا مصدر ایک سیاد بھائی بھی عجیب جو ہے نا کیا ہے کہ بات کہتے پھٹے منہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے کمپوزنگ والے کا. اب اس میں میں سر شیئر کرتا ہوں, میرے پاس ہے, اور سنگل آئیں گے اس میں. میں ہاں جی آپ شیئر کریں, آپ شیئر کریں جی.
ایک منٹ، یہ ذرا سبق میں ذرا ریکارڈنگ ابھی وہ ختم کر لوں، ریکارڈنگ کافی ہو گئی ہے.